السلام علیکم والصلاة والسلام على رسول محمد سيدنا محمد ولا شاء الله فإن أساس محمد محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں ایک حکم دیتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے اس کو واپس کر دیں جو اس کے حقدار ہیں، اس کو مالکوں کے پاس واپس کر دیں. جو بھی امانت کے طور پر رکھتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پا لیا ہے جب وہ کچھ قیمتی پاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں. اکثر وہ آپ کو واپس نہیں دینا چاہتے، وہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف نقصان لاتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ حرام ہو جاتا ہے. جو بھی حرام کھاتا ہے اس کے پاس اچھائی نہیں ہے، نہ ہی اس کے جسم میں نہ ہی روح میں. اس امانت کو اس کی منزل تک پہنچا دے، اس کے صاحب کو دے دیں. کہتا ہے اللہ عز و جل، یہ دونوں روحانی اور مادی ہے. جو لوگ ایسی امانت رکھتے ہیں جیسے چیئرمین شپ یا کسی شیخ کا عہدہ یا کوئی اور، وہ سب بھی امانت ہی ہیں. جس کو بھی یہ ملے اس کو کام کرنا ہے، اس کو آگے دینا ہے. جس کا بھی یہ ہے، یہ ضروری ہے. عام طور پر جو چیزیں انسان کو ملتی ہیں اور حرام چیزیں لوگوں کی نفس کو اچھی لگتی ہیں، لوگ لالچی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لالچی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زہر پی لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو، میں اس کو رکھ لیتا ہوں اس چیز کے بارے میں جو کہ آپ کو اچھی لگی، تو یہ زہر ہے، یہ آپ کو مار دے گی، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دلوائے گی، یہ آپ کو رینگنے پر مجبور کر دے گی اور ہر طرح کی برائی کروائے گی. تو دھیان رکھیں کہ آپ امانت اس کے مالکوں کو دے دیں. یہ وصیت ہو سکتی ہے یا کچھ بھی، یہ وراثت ہو سکتی ہے یا کچھ بھی. اپنی نفس اور شیطان کی اطاعت کرنے سے اور یہ زہر لینے سے ہوشیار رہیں، وہ بری چیز نہ لیں. یہ بہتر ہوگا اگر آپ اس کے مالک کو دے دیں گے وقت پر، تب یہ آپ کو بڑا فائدہ لے کر آئے گا. لیکن اگر آپ خود کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان ہوگا، یہ ایک بڑا نقصان ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں کسی کے حق مارنے والوں میں سے نہ بنائے. بندوں کے حقوق مشکل ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ومن الله التوفيق. الفاتحة.